سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری رہا کرتا تھا۔ چودھری بہت لالچی تھا۔ چودھری کسی پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی دولت سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان بھی رہتا تھا۔ کسان بہت ایماندار تھا۔ چودھری کسی کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا اور راستے ہی میں ایک فقیر کا گزر چودھری کے گھر کے قریب سے ہوا۔ فقیر ابھی دروازہ کھٹکھٹانا ہی چاہ رہا تھا کہ فوراً چودھری نے اسے منع کر دیا اور اسے کہا کہ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ فقیر کی حالت بہت بری تھی۔ فقیر بھوکا پیاسا بھی تھا۔ فقیر نے چودھری سے منت سماجت کی کہ وہ کھانے کے لیے اسے کچھ دے دے، مگر الٹا چودھری نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ جب چودھری نے فقیر کو کچھ نہ دیا تو بوڑھا شخص ایک جانب چل دیا۔ چل چلاتی دھوپ میں بوڑھا شخص چلتے جا رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی تھی، مگر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بوڑھا شخص چلتے چلتے ایک کھیت میں پہنچا۔ کھیت میں پہنچتے ہی وہ نیچے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کھیت میں ایک کسان کام کر رہا تھا جو بہت رحم دل تھا۔ جب اس نے ایک شخص کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور قریب آتے ہی اس نے جو اس کے پاس موجود پانی تھا اسے اس بوڑھے شخص کو پلایا تو بوڑھا شخص ہوش میں آ گیا۔ اس نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی تیز دھوپ اور گرمی میں؟ تو بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ ایک فقیر ہے اور کچھ دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ تو کسان نے اپنا کھانا اور پانی اس بوڑھے شخص کو دے دیا۔ بوڑھے شخص نے وہ کھانا اور پانی پیا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا، اور وہ بوڑھا شخص اسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک چابی ملی۔ کسان نے وہ چابی اٹھائی اور کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور ایک مرتبہ پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سونے کے بعد اس نے اچانک ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے اندر جو درخت ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر روز دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، اس درخت کے نیچے ایک بڑا سا صندوق ہے اور اس کے اندر بہت سارا خزانہ موجود ہے، اور اس صندوق کو ایک تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی وہی ہے جو کسان نے اٹھائی تھی۔ تو اچانک کسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آنکھ کھولتے ہی وہ کچھ سوچنے لگتا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے پھر سے نیند آ جاتی ہے اور کسان ایک مرتبہ پھر سو جاتا ہے۔ صبح کو جب کسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ روز کے مطابق اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اور وہاں پر کام کرتا ہے۔ جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا کھانا لے کر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کے لیے اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کسان ایک مرتبہ پھر وہی خواب دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس خواب کے متعلق سوچنے لگتا ہے۔ سوچتے سوچتے وہ اچانک اپنا ہاتھ اپنی اسی جیب میں ڈالتا ہے تو اسے وہی چابی ملتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کسان آ کر اپنی بیوی کو سارا قصہ بتاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ضرور خزانہ اسی درخت کے نیچے موجود ہوگا، ہمیں وہاں چل کر وہ دیکھنا چاہیے۔ تو کسان راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اسی درخت کے نیچے آتا ہے اور وہاں پر موجود مٹی کو ہٹاتا ہے۔ مٹی کو کھودتے کھودتے جب اچانک اس کا ہاتھ ایک لوہے کی چیز سے ٹکراتا ہے۔ کسان یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہی صندوق ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کی مدد سے اس صندوق کو باہر نکالتا ہے
اور چابی کی مدد سے اس تالے کو کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس صندوق کے اندر وہی خزانہ موجود ہے جو اس نے خواب کے اندر دیکھا تھا۔ کسان اور اس کی بیوی وہ سب خزانہ لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور کسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ صبح وہ گاؤں میں یہ سارا خزانہ تقسیم کر دے گا۔ اگلی صبح کسان وہ سارا خزانہ گاؤں والوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ خبر چودھری تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ کسان کے پاس بہت سارا خزانہ ہے۔ چودھری کسان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچتا ہے اور کسان سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سارا خزانہ کہاں سے آیا۔ تو کسان چودھری کو بتاتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے اس نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا تھا، اور فقیر نے اسے بدلے میں بہت سی دعائیں دی تھی، جس کے نتیجے میں اسے یہ بہت سارا خزانہ ملا، اور اس نے یہ خزانہ پورے گاؤں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس سے دوسروں کی بھی مدد ہو سکے۔ تو چودھری بہت شرمندہ ہوا یہ سب سن کر، اور اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی اسی طرح غریبوں کی مدد کرتا تو اسے بھی خزانہ مل جاتا، مگر وہ بیوقوف تھا جس نے ایک فقیر کو دھتکار دیا اور اسے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔